آئیں آج ہم اپنی تربیت نصیحت کے لیے کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے۔ عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ پس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے، آمین۔ آئیں چند لمحات کے لیے اپنے سروں کو خم کریں گے اور خدا سے اپنے لیے کلام مانگیں گے۔ اے ارض و سما کے خالق و مالک رازق رب، تیرے آگے جھکتے ہوئے تیری حمد، تیری تعریف، تیری ستائش، تیری بڑائی کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی حمد و ثنا، ستائش، بزرگی، حمد، تعریف کے لائق رب ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو پرستش میں ہمارے ساتھ بھلا رہا۔ اے جلال کے بادشاہ، جب ہم تیری زندہ آواز کو سننے کو ہیں تو جلال کے بادشاہ تیرے آگے محنت کرتا ہوں کہ مجھے الفاظ محاورات کی ترتیب دے تاکہ لائق طور سے بیان کروں اور سننے والے اس کے وسیلہ سے کثرت کی برکت پائیں، یسوع کے نام میں، آمین۔ کئی بار ہماری زندگی میں ہمیں اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایمان کیا ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان اس قدر مضبوط ہے؟ کئی ایسے جملے ہمیں ہر روز سننے کو ملتے ہیں اور ہمیں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی اصل تعریف سے واقف ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ آئیں ذرا ایمان کی بائبل مقدس میں جو تعریف ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے ایمان کی تعریف، عبرانیوں 11ویں باب کی 11ویں آیت۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کئی بار یہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم کسی بھی شخص کو اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، یعنی ایسی وہ چیز جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ کی یہ امید ہے کہ وہ آپ کو مل گئی یا آپ کے پاس ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گرد و نواح میں آج میڈیٹیشن کو بڑا ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے سوامیوں کو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان سے مختلف آسن سیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو ہے اندرونی حالت کو بہتر کر سکے، اپنے اندر کو اسٹرانگ کر سکے۔ تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، ہمیں تو پہلے سے اس چیز کے اوپر سکھا دیا گیا ہے کہ اپنی امید کو کبھی نہیں چھوڑنا، امید پر بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے، اور ایسا عمل پیرا ہونا ہے کہ یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ آپ نے چاہا وہ آپ کے لیے ہو گیا۔ نئے عہد نامے میں اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہمارے سامنے ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ہمراہ جا رہے ہیں اور انہیں بھوک لگی اور رستے میں ایک عجیب کا درخت آیا اور اس سے کچھ ملنے کی امید پر یسوع مسیح اس کی طرف گئے کہ شاید اس میں پھل لگا ہو، پھل موجود ہو، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو معاملات اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس میں سوائے پتوں کے کچھ بھی نہیں تھا اور یسوع مسیح نے اس پر لعنت کی، اور جب وہ لعنت کر کے چلے گئے تو واپسی پر جب شاگردوں نے دیکھا تو وہ درخت سوکھ چکا تھا اور وہ حیران تھے کہ یہ اتنی جلدی کیسے سوکھ گیا۔ یہاں پر میں آپ کی جو توجہ ہے جس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ پوائنٹ ہے آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی طاقت۔ آپ کے بلیو کی وجہ سے
آپ کے لفظ جو ہے جو آپ کے منہ سے نکلتے ہیں وہ ایک طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے اپنا روح میرے اور آپ کے اندر رکھا، اس خدا کے الفاظ میں طاقت ہے، اور جب انہیں الفاظ میں طاقت ہے تو وہی طاقت میرے اور آپ کے لفظوں میں بھی ہے، اور اس کو مضبوط کرتا ہے ہمارا ایمان، ان لفظوں کو اور زیادہ طاقتور بناتا ہے ہمارا ایمان۔ اور عبرانیوں کے خط میں ہمیں ایمان کی جو ہے وہ زبردست ڈیفینیشن مل گئی کہ ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی، قابل غور لفظ ہے، اندیکھی، ایسی چیزیں جو آنکھوں نے نہیں دیکھی، ان کا کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ آپ کے پاس اس کا یہ ایک ثبوت ہے، اور ثبوت جو ہے وہ کسی بھی چیز کو پختہ کر دیتا ہے، اسے اور زیادہ قائم اور دائم کر دیتا ہے۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، جو آپ نے امید کی اس چیز کا یقین رکھنا ایمان ہے، اور وہ دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ ہے۔ جیسا کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ خدا ہے۔ اب کوئی ایسا ناممکن کام ہو، لیکن پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ خداوند یہ کرے گا، خداوند کے فضل سے یہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اندیکھی چیز کا ثبوت بذریعہ ایمان۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم نے امید کی ہے کہ خداوند اس سب کو ممکن کرے گا، اور وہ ممکن کرتا ہے۔ اب ایمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ذرا غور کیجئے گا، اگر اس بات کے آغاز سے ہم اس کا سٹارٹ کریں تو اس میں ہمیں ہابل اور قائن کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے تعلیم ملتی ہے کہ ایمان ہی سے ہابل نے قائن سے بہتر قربانی گزرانی۔ کس چیز سے؟ اب ذرا غور کیجئے گا، اس سے پیشتر کیا ہمیں کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ کسی نے کوئی قربانی چڑھائی ہو؟ ہابل اور قائن کی قربانی سے پہلے کسی بھی قربانی کا ہمیں ذکر نہیں ملتا علانیہ طور پر، وہاں پر کوئی بھی قربانی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن کس نے یہ اسے بتا دیا، کس نے اسے یہ تعلیم دے دی کہ تو جو ہے خداوند کے لیے اپنے مینوں میں سے جو سب سے اچھا ہے اور اس کی چربی جو ہے وہ خداوند کے حضور گزرانا؟ کیا یہ اس کا ایمان نہیں تھا؟ اور جب اس نے ایمان کے ساتھ یہ کیا تو اس کی قربانی خداوند کے حضور مقبول ٹھہری، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا۔ یہ منظر بڑا دلچسپ ہے۔ موجودہ دور میں اگر ہم کتاب ہنوک کا مطالعہ کریں تو کتاب ہنوک جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے، بہت سارے بھیدوں سے پردہ اشکارا کرتی ہے، وہ پردہ اٹھاتی ہے ان باتوں سے، اور ہمیں اس بات کی سمجھ دلاتی ہے کہ خداوند کے کام کیسے عجیب ہیں۔ وہ ایمان رکھتا تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وقت کے لوگوں کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، بلکہ وہ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چل رہا ہے، اور جب وہ خداوند کے ساتھ چل رہا ہے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس سے پیشتر کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو، اس سے بیشتر کہ خداوند جو ہے وہ اپنے عذاب الہی کو دنیا کے اوپر لے لے، خداوند نے ہنوک کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور جب خداوند نے اسے اٹھا لیا تو چھٹی آیت بڑی ہی قابل غور ہے، جو یہاں پر لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو
بدلا دیتا ہے. بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ موجود ہے، بلکہ بات اس سے کہیں آگے جاتی ہے کہ وہ موجود ہے. میں مانوں یا نہ مانوں وہ پھر بھی ہے، لیکن اگر میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ہے تو بات یہاں پر ختم نہیں، بلکہ وہ اپنے طالبوں کو بدلا بھی دیتا ہے. جو شخص ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ویسا ہی ہو جائے گا. کیونکہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے انجیر کے درخت کی تفصیل کو، تو یسوع مسیح نے کیا کہا شاگردوں سے؟ کیوں حیران ہوتے ہو؟ یہ جو اس درخت کے ساتھ ہوا تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، جو تم چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. لیکن شرط کیا رکھی؟ ایمان. اور اس کی حد کیا ٹھہرائی؟ رائی کا دانہ. بہت تھوڑا سا ایمان، کسی زیادہ ایمان کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی ہم سے. بہت تھوڑا سا ایمان، لیکن یقین ایسا محکم ہو کہ وہ ہے اور وہ ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے. کیونکہ جو چیز ہم اپنے من میں ٹھہرا دیتے ہیں ہمارا ذہن اسی پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ پوری کائنات کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کام پہ لگ جائے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے ایمان ہی سے نوح نے اپنے لوگوں کو جو کہ اس کے وقت میں موجود تھے ان کے درمیان اس نے کشتی بنانا شروع کر دی. اور ایک عرصے تک وہ کشتی بناتا رہا، اور کشتی بنانے کے بعد وہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتا تھا، بتاتا بھی تھا کہ بہت جلد اب طوفان آنے والا ہے اور خود کو خداوند کے اس قہر سے بچا لو، خود کو خداوند کے لیے تیار کر لو. لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے، لیکن وہ ایمان سے اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ ہو جائے گا. اور 120 سال تک وہ بندہ محنت کرتا تھا، اس کشتی کو تیار کرتا رہا. آج کا انسان اگر دیکھا جائے تو وہ کرتا کیا ہے؟ جب وہ کسی مصیبت میں پریشانی میں آتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے. ایک دن دعا کی، 2 دن دعا کی، 10 دن دعا کی، بڑی اگر دعا کر دی تو 10 دن دعا کر دی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے. دعا پر دھیان ہی نہیں دیا جاتا. لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ 120 سال تک وہ بندہ پراپر کام کرتا ہے. کس وجہ سے؟ ایمان تھا. آسمان سے پانی آئے گا، زمین سے پانی آئے گا، اور وہ 120 سال تک محنت کرتا رہا. اور کیا خداوند نے اسے فراموش کر دی؟ کیا طوفان نہیں آیا؟ آج پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، دنیا کے ہر مذہب کی بات کریں، اور بالخصوص سامی المذاہب جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ طوفان آیا، اور اس کے ثبوت آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں. ایون دین کہ یہودیوں کی کتابیں تو اس کی پیشتر سے تعلیم دے ہی رہی ہیں، بائبل اس کی تعلیم دے ہی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ویدا جو کہ یہودیوں کی کتاب نہیں ہے، جو کہ مسلم کی کتاب نہیں ہے، جو کہ مسیحیوں کی کتاب نہیں ہے، وہ بدھ مت لوگوں کی، سناتن دھرم کی یعنی ہندوؤں کی کتابیں ہیں. وہ بھی باقاعدہ نوح کو 70 سے 75 دفعہ نام لے کر مخاطب کر کے یہ بیان کرتی ہیں کہ دنیا میں طوفان آیا. ایمان ہی سے اس نے کشتی بنائی اور اس نے اپنے ساتھ 8 جانوں کو بچا لیا. ایمان ہی سے جب ابراہیم کو بلایا گیا تو اس نے خداوند کا حکم مان لیا اور اس میراث کو حاصل کیا جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا. ایمان ہی سے اس نے اپنے شہر کو چھوڑا اور خداوند کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اور جو مرکزی آیت ہم پڑھ رہے تھے
11ویں آیت جس میں لکھا ہے ایمان ہی سے سارا نے بھی سنِ یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی. یہ جو لفظ ہے سنِ یاس، یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے. اس کے اوپر اگر غور کریں تو سن سال، یاس، اس کا بالکل ایک اپوزٹ ورڈ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ ہے بالکل اس کے الٹ، اور وہ لفظ ہے آس. آس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ امید. لیکن یاس کا مطلب کیا ہوگا؟ نا امیدی. آس کا مطلب امید، لیکن یاس کا مطلب نا امیدی. جب وہ مایوس ہو چکی ہے اپنی جسمانی حالت سے، اپنے تمام تر مناظر سے، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اب بھی ایسا ممکن ہے. سنِ یاس کے بعد جب اس نے اس چیز کی امید کر دی، جب اس بات کو اپنے دل میں ٹھہرا لیا، تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا. وعدہ کرنے والے کو سچا جانا اور مانا کہ جس نے یہ وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور اس کے الفاظ میں یہ طاقت ہے. اس کے الفاظ میں یہ طاقت ہے کہ وہ چیزوں کو کن کہہ دینے سے وجود میں لے آتا ہے. وہ تو ان چیزوں کو جو موجود ہی نہیں ہیں، ان چیزوں کو بھی ایسے بلا دیتا ہے جیسے وہ پہلے سے تھی. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہم کس ایمان کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. کہا جائے ایمان رکھتے ہیں، ہاں جی میرا ایمان، لیکن کون سا ایمان ہے؟ کیا مردہ ایمان تو نہیں؟ اگر مردہ ایمان ہے تو وہ کسی کام کا نہیں. اگر زندہ ایمان ہے تو آپ کے لفظوں کے ذریعے اس کی طاقت نظر آئے گی. آپ کے لفظوں کے ذریعے اس کی طاقت نظر آئے گی. جیسا کہ خداوند سے ہم مانگتے ہیں، اور اس کا فرمان ہے کہ جو کچھ مانگو ایمان سے مانگو اور شک نہ کرو، تو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ناممکن بات اس میں کہاں سے؟ لیکن ہمارے ایمان کو بار بار گرانے کی، کمزور کرنے کی، مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا مخالف، یعنی ابلیس. وہ ہمیں کلام سے دور کرے گا، کلام کی باتوں سے دور کرے گا. جب ہم کلام سے دور ہوں گے، کلام کی باتوں سے دور ہوں گے، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. رسول اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ سکھاتے ہیں کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. اپنے اس مسیح کے کلام سے، کیونکہ مسیح اپنے طور سے کچھ بھی بیان نہیں کر رہا، کیونکہ وہ وہی بیان کر رہا ہے جو اس کے باپ کی تعلیم ہے. وہ اپنے باپ کی تعلیم کو پیش کر رہا ہے، اور اپنے باپ کی تعلیم کو پیش کرتے ہوئے وہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہا، بلکہ وہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اسے بیان کر رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ تمہارے الفاظ میں طاقت ہے. کیوں؟ کیونکہ جس تعلیم کے تم فالوور ہو، جس تعلیم کو تم فالو کر رہے ہو، وہ تعلیم سچی ہے، اور اس کے دینے والا سچا ہے، اور وہ اپنے کلام کو معجزات کے وسیلہ سے، گواہیوں کے وسیلہ سے، شفا کے وسیلہ سے لوگوں میں قائم کرتا ہے. اب ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں، ہم اپنے ایمان کو آج جانچیں، پرکھیں کہ ہم کیسا ایمان رکھتے ہیں. کیا ایسا ایمان ہے ہمارے پاس جو ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا؟ کیا ایسا ایمان ہے ہمارے پاس جو ہمارے اندر امید بنائے رکھتا ہے؟ کیا ایسا ایمان ہے کہ ہم
اس یقین سے بھرے ہوئے ہوں کہ جب ہم اپنے باپ سے مانگیں گے تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ دنیا کی کسی دکان میں بھی حکمت نہیں ملتی، نہ کہیں بکتی ہے، لیکن خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ جس میں کسی کے حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ڈرے کیے سب کو پیازی کے ساتھ دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان رکھنا اور مانگنا، ایمان رکھنا اور مانگنا، یہ قابل غور چیزیں ہیں جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ یہ سمجھ لیجیے آج کا آپ کا حاصل کلام ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان رکھنا اور مانگنا، نوازنا اس کی مرضی، اور وہ اپنے وعدوں میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ جیسا کہ گرد و نواح کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند اپنی باتوں میں دیر کرتا ہے، خداوند کبھی بھی اپنی باتوں میں دیر نہیں کرتا۔ غلطیوں 4:4 اس کا ثبوت ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی بھی کام نہ تو وقت سے پہلے کرتا ہے اور نہ وقت کے بعد۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ کئی بار ہم ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے اپنے لیے ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ خدا قادر مطلق ہے، عالم الغیب ہے، پوری کائنات کا اس کے پاس علم ہے، وہ ہر ایک چیز کا کریٹر ہے۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دیں جو ان کے لیے نقصان کا سبب ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دے جو ان کے لیے نقصان کا سبب ہے، اور ان کو وہ چیز تب دی جاتی ہے جب اسے اس لائق سمجھا جاتا ہے کہ اب وہ اس چیز کا بہتر استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا چیز دینے کے ساتھ اس کی توفیق بھی بخشتا ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ آئیں تھوڑی دیر آج میں آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کر کے دیکھیں ہمارا ایمان کیسا ہے۔ عبرانیوں میں بڑی خوبصورت چیز ہم نے سیکھی ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، یقین ہے۔ میں نے امید کی ہے، مجھے اس چیز کا یقین ہے، اور میرے پاس یہ بھی یقین ہے میرا خدا میرے لیے یہ سب کرے گا، میرے لیے میرا خدا یہ سب کرے گا۔ ہمارے لیے چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے رب کے لیے چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے۔ تو آئیں اس کے قدموں میں جھک جائیں، اور اگر قربانی گزارنی ہے تو اکثر قربانی جو ہے وہ خداوند کے حضور گزاریں۔ اگر اس کے ساتھ چلنا ہے تو پوری ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں، کیونکہ وہ ہمیں دنیا دار لوگوں میں کبھی بھی نہیں رکھے گا، جیسا اس نے ہنوک کو نہیں رکھا۔ اسے اس عذاب سے پہلے اسے اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان سے جب نوح نے وہ کشتی بنائی تھی تو وہ اور اس کا گھرانہ بچ گیا تھا۔ اپنے گھرانے کو بچا لینا اس سے بڑی کوئی خوش بختی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ذرا غور کیجئے گا ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے۔ نا امیدی کے وقت گزرنے کے باوجود سارہ نے خداوند سے اولاد پائی، امید تھی۔ ان کرداروں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے آج اپنا موازنہ کریں، ہمارا ایمان کہاں پر ہے اور ہمارا ایمان کیسا ہے، اور ایسے ایمان کے ساتھ خداوند سے پیوست ہو جائے
کہ وہ منتظر ہو، میرے بیٹے میری بیٹی مانگ میں تجھے دوں گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکتوں سے نوازے۔